اوائل اپریل کے دن تھے۔ ہبس اور گرمی اپنے عروج پہ تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ مراج سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پہ بیٹھے مینیجر کو کوئی ہدایات دے رہے تھے، جب ان کا سیکرٹری فرہاد بنا نوک کیے آفس روم میں داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کو منہ کھولا تھا کہ مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ مراج سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس ادھیر عمر مینیجر کے جانے کے بعد ان کا رخ اب فرہاد کی جانب تھا۔ ہاں تو مسٹر فرہاد غفار، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ بنا نوک کیے میرے آفس میں آ گئے؟ ایتھکس ہیں آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، اس میں بس ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیون سے ملحقہ ساری زمین مرزا صاحب کو بیچ دی ہے۔ آج صبح ہی مجھے ان کے سیکرٹری نے اطلاع دی ہے۔ سر، سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ ایک بار وہاں آ گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے۔ وہ ہیون کو برزخ سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ کچھ کیجیے سر۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولتا چلا گیا، جبکہ مراج سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہے؟ وہ بددقت بول پائے تھے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی اسلام آباد سے آئے ہیں، فرہاد نے اطلاع دی تھی۔ مراج سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کا چہرہ غیظ و غضب کی تصویر لگتا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک داڑھ سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے۔ وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالے اور سفیر کی منگنی کے رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے، اور آج 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ ملازمین کے ہمراہ کمپنی کے گیٹ پہ کھڑے تھے۔ ان کی گاڑی تیار تھی، وہ شاید کہیں جا رہے تھے، لیکن کسی ملازم کی بات سننے کے لیے رک گئے تھے۔ اسی وقت مراج سلطان ہانپتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ مراج مسکرا بھی نہ سکے۔ ہمیں بات کرنی ہے شمس، اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی، میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آتے تھے۔ سب ادھر آ جاؤ، یہاں آؤ سب، بات سنو میری۔ انہوں نے آواز بلند سب ملازمین کو اپنے قریب بلایا تھا۔ ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجمع سا لگ گیا تھا۔ بھائی جان، میں نے اس زمین کا سودا کر لیا ہے، وہ بھی مارکیٹ پرائس سے 3 گنا زیادہ میں۔ وہ جوش سے بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے، سفیر کی منگنی کی رات میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ میں آپ کو سرپرائز دینے والا تھا، آپ دیکھیے گا، اب ہم ملک کے سب سے بڑے۔ اور بس ان کی بولتی زبان کو یہاں بریک لگا تھا۔ چٹاخ کی آواز سارے میں ہال میں گونجی تھی۔ مراج سلطان لال ببو کا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان اپنے گال پہ ہاتھ رکھے شاکی نظروں سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ داڑے تھے، وہ میں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی، ایک ایک ٹکا جوڑ جوڑ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر۔ وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کر رہا ہو؟ بولو۔ مارکیٹ سے 3 گنا پرائس پہ بیچ آئے ہو نا، میں اس کو 1000 گنا زیادہ پہ بھی نہ بیچتا۔ لعنت ہو تم پہ شمس سلطان، لعنت! جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پہ لعنت! ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ماتھے پہ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ان کا شوگر لیول ہائی ہونے لگا تھا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں استہزاء۔
کچھ کی زبانیں مختلف تھیں تو کچھ کی زبانوں پر تبصرے۔ شمس اب تک شاکڈ تھے۔ ان کو اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی ٹھنڈے اور نرم مزاج میراث سلطان تھے جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور آج اتنی سی بات پہ سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے، اتنے عرصے سے وہ زمین بکی نہیں، اور اب جب میں نے اس کا سودا کیا تو 3 گنا زیادہ میں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں اس زمین پر بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے، اور اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتی۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے، اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا، مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پرپوزل آ چکا ہے، اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو، دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسل خوش نہیں رہ سکتی شمس۔ کسی کی خوشیوں کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کروانے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شمس، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس سے کچھ کہتے کہ میراث سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پہ ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ ملازمین میں سے چند ایک نے ان کی مدد کی تھی، اور میراث سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب ہسپتال کی جانب روانہ تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے ہسپتال پہنچنے کا کہا تھا، اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ میراث سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ ان کو مل بھی گیا، لیکن آدھا۔ انہوں نے ان پیسوں سے شہر کے بیچوں بیچ کئی ایکڑز پہ پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو کہ ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی، اور پھر 2 سال بعد میراث سلطان نے اپنا باقی کا حصہ بھی لے لیا اور اس زمین پر کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پہ ایک یتیم خانہ بنوایا تھا، جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشنز ملنے لگیں، اور انہوں نے ہیون کے ساتھ ملحقہ زمین پہ انہی یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور ہسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پہ کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جسے میراث سلطان نے اپنی کچھ رقم مزید شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیون پروجیکٹ پہ خرچ ہوتا تھا، اور باقی 10 میں سے 5 وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے، اور باقی 5% کا انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے، یہ بات تو میراث سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے ایک کامیاب ریستوران چین چلانے والے برطانوی نژاد پاکستانی ریسٹورانس اونر فہیم مرزا نے ان سے ہیون خریدنے کی بات کی تھی، اور میراث سلطان نے اسی وقت شائستگی سے منع کر دیا تھا، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیون کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے، اور میراث سلطان ہر بار منع کر دیتے۔ کچھ عرصے سے وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے تھے، لیکن معراج نے خاطر خواہ سر نہیں لیا تھا۔ ہیون کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین اب بھی خالی تھی، جس پہ انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس سلطان، انہوں نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سفیر اس وقت حالے کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ آج حالے کو ایک سیمینار میں جانا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سفیر کو کال کر لی تھی، اور وہ اس کو لینے آ بھی گیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑا ہی دور تھے۔ سفیر کو شمس سلطان کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا تھا، اور اب بس اوکے ڈیڈ میں پہنچ رہا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔
हाले अपने मोबाइल में लगी हुई थी, उसने ध्यान नहीं दिया था। इज़ एवरीथिंग फाइन? उसने स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर सवाल किया था। सफ़ीर कुछ सोच रहा था, उसने जवाब नहीं दिया। हाले ने सर उठाया था। सफ़ीर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सब ठीक है? अब कि वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी। हाँ, सब ठीक है। वो मुस्कुराया था। हाले भी उसको देखकर मुस्कुराई थी। तभी उसको अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने झुककर जब देखा तो उसको एक बोतल दिखी। वो उसको हाथ में लेकर सीधी हुई, लेकिन जैसे ही उस पे लिखी तहरीर पे नजर गई, हाले ने गोया करंट खाकर उस बोतल को दूर फेंका था और अपने बैग से टिश्यू निकालकर अपने हाथों को रगड़ने लगी थी। सफीर ने अचंभे से उसको देखा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये किसकी है? उसने नीचे पड़ी बोतल की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। जिसकी ये गाड़ी है। बला का सुकून था उसकी आवाज में। आप आप ड्रिंक करते हैं? वो मारे हैरत के बस इतना ही बोल पाई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जो काम है और जिन पार्टीज में मैं मदऊ होता हूँ, वहाँ ये सब आम है। मैं अगर इन सब से दूर भागूंगा तो सब मुझे दकियानूस समझेंगे। हाले, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आम से लहजे में कह रहा था, जबकि हाले पर हैरतों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। आप आप गुनाह को आम कह रहे हैं सफ़ीर? अगर ये आम है, फिर तो वहाँ और भी बहुत कुछ आम होगा। उसके बारे में क्या ख्याल हैं आपके? आखिर में उसका लहजा तंज़िया हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। अगर तुम्हारा इशारा औरतों से ताल्लुकात की तरफ है, तो हाँ, मेरे लिए ये सब भी आम है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो यार। ग्रो अप। मुझे ये लगा था कि तुम मॉडर्न हो, हर चीज़ समझती हो। तुम मेरा सर्कल समझ लोगी और तुम मुझसे मोहब्बत भी तो करती हो ना यार। क्या हो गया तुम्हें? मोहब्बत में तो लोग कातलों को भी कबूल कर लेते हैं, और एक तुम हो। उसने अफसोस से सर झटका था। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? उसका लहजा ठंडा था। आपने कहा था मुझसे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं मोहब्बत करती भी हूँ तो मैं इसमें आपका माजी कबूल कर सकती हूँ, लेकिन आपका दागदार हाल नहीं। मैं गलत को गलत कहूँगी, चाहे जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाऊँ। मेरे नज़दीक ये सब गुनाह है। अगर आप इनको छोड़ने पे राज़ी हैं तो मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने पे राज़ी हूँ, लेकिन अगर आप इस सब को डिफेंड करते रहेंगे तो हमारा ताल्लुक मुश्किल में पड़ जाएगा। उसका लहजा नरम और दो टोक था। और अगर मैं ये सब ना छोड़ूं तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। उसका लहजा स्पार्ट था। तुम तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम मुझे जज कर रही हो हाले? क्या तुम इतनी नेक हो? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है? तुम क्लियर हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ। मैं तो 5 नमाज़ें भी मुश्किल से पढ़ती हूँ। मैं कुरान हफ्ते में 1 बार पढ़ती हूँ। चैरिटी भी कभी-कभार करती हूँ। झूठ भी बोलती हूँ, ज़रूरतन। लेकिन सफ़ीर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सब ठीक है, गुड है। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ारूँगी। अगर ये सब नहीं करूँगी तो माशरा क्या कहेगा? मैं इस पे काम कर रही हूँ। इन आदत को छोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरा हर गुज़रता दिन अपनी बुरी आदतों के खिलाफ एक जंग है, और एक दिन मैं ये जंग जीत भी जाऊंगी। वो सांस लेने को रुकी थी। सफ़ीर बमे बिंचे उसको सुने जा रहा था। निगाहें सड़क पर मरकूज थी। सफ़ीर, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई बुराई ना हो, वो कोई अमामे काबा हो, लेकिन वो कम से कम अपनी बुराई को कबूल करे, अपने गुनाह मान ले और दोबारा वो सब ना करने का अहद करे। अपने गुनाह और गलती का इल्ज़ाम किसी और को ना दे। कोई आपका हाथ पकड़कर आपसे गलती या गुनाह नहीं करवाता। आप अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं। आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं हाँ होती है, तभी आप कोई भी गलत काम या गुनाह करते हैं। ओके, मैं समझ गया हूँ हाले, तुम क्या चाहती हो। मैं ये सब छोड़ दूंगा, अब खुश? नहीं सफ़ीर, आप नहीं समझे। ये सब
آپ بس بات ختم کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے لیے یہ سب مت چھوڑیں، اللہ کے لیے چھوڑیں۔ گناہ کسی انسان کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، گناہ اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ نہیں، میں آپ کو جج نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم اور سادہ تھا، کوئی طنز، کوئی برتری کی خواہش اس کے لہجے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ یہ وہی ہاسپٹل تھا جہاں ہالے کبھی عمر کو لے کر آئی تھی۔ ہالے نے حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ سفیر نے گہری سانس بھری تھی۔ اگر تم پینک نہ کرو تو بتاؤں گا۔ بتائیں سفیر، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بڑے پاپا کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ڈیڈ ان کو ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ مہر اور ممی بھی یہی ہیں تو میں تمہیں بھی لے آیا۔ اور پھر حالے نے کچھ اور نہیں سنا تھا، وہ فوراً گاڑی سے اتری تھی اور بھاگتی ہوئی اندر کی جانب گئی تھی۔ سفیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میراث سلطان کے بیڈ کے پاس بیٹھی خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بہت بہتر تھے، ان کا شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب ہوا کیسے؟ ایسے تو نہیں شوگر ہائی ہو جاتا، آپ نے ضرور کچھ میٹھا کھایا ہوگا، ہے نا؟ بچے، میں نے کوئی میٹھا نہیں کھایا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، گھر چلیں تو سب بتا دیتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی بابا، میں ڈر گئی تھی۔ آپ منگنی والے دن سے کچھ پریشان ہیں بابا، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں خوش ہوں بیٹے، لیکن میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ذہن کے نہا خانوں پہ ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والے نوجوان نے دستک دی تھی۔ کوئی ایسا جو مجھ سے بھی زیادہ تمہاری حفاظت کرتا اور مجھ سے زیادہ محبت اور عزت دیتا تمہیں۔ لیکن خیر، بخت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اسی وقت ان کا سیکرٹری فرہاد نوک کرتے ہوئے اندر آیا تھا۔ سر، کوئی حیات صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ چونکے تھے لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انہیں 5 منٹ بعد لے آؤ، فرحاد سے کہہ کر وہ اب حالے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بیٹے، اب تم گھر جاؤ، ابا اور اپنی اماں کو کچھ نہ بتانا، میں سفیر کے ساتھ آ جاؤں گا، ٹھیک؟ حالے سمجھ گئی تھی وہ اس حیات صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے۔ خیال رکھیے گا، وہ ان کا ہاتھ چومتی بولی تھی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی تھی۔ مہر اور فروا چچی ویٹنگ روم میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو آتے دیکھ دونوں کھڑے ہو گئے۔ کیسے ہیں اب معراج بابا؟ مہر نے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ ٹھیک ہیں بالکل، بلکہ تھوڑی دیر تک گھر آ جائیں گے، ابھی ہم سب گھر جا رہے ہیں۔ ڈرائیور کو کال کر دی ہے آپ نے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ باہر کھڑا ہے، چلو چلتے ہیں۔ میڈم، آپ وہی ہیں نا جو اس دن اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی؟ اب کیسے ہیں جی وہ؟ اللہ بھلا کرے ان کا۔ جاتے جاتے مجھے میرے بیٹے کے اسکول کی فیس کے لیے 10,000 دے گئے تھے۔ ایک ادیر عمر نرس حالے کو غور سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ حالے کا رنگ اڑ سا گیا تھا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ مہر نے اس کو ڈپٹا تھا، جبکہ فروا نے سوچتی نظروں سے حالے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ فروا تھیں، انہوں نے حالے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ لی تھی۔ میڈم، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود ہی ان کو انجیکشن لگایا تھا۔ زرد جوڑا پہن رکھا تھا انہوں نے، مجھے سب یاد ہے۔ وہ عورت تو جیسے اپنی بات منوانے پہ تل ہی گئی تھی۔ دیکھو، ہم تمہاری شکایت کر دیں گے انتظامیہ سے، خاموشی سے جاؤ یہاں سے، تنگ نہ کرو، مہر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ عورت کچھ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حالے نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ فروا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ ان کا ذہن کسی اور نہج پہ سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف معراج سلطان ہسپتال کے بیڈ پہ نیم دراز تھے جب ہلکی سی دستک ان کے کانوں میں پڑی۔ 2 انگلیوں سے ٹک ٹک کی آواز، اور پھر بغیر اندر سے کوئی آواز سنے وہ دروازہ کھول کر آ گیا تھا۔ جب اس کو اجازت چاہیے ہی نہیں ہوتی تو وہ دستک دیتا کیوں تھا؟ اس نے آج سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی، سر پہ پی کیپ، شیو ہلکی بڑی ہوئی، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، آنکھیں سپاٹ سی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ بولا کچھ بھی نہیں۔
تم آج کل میری فیملی کے کچھ زیادہ ہی آس پاس نظر آنے لگے ہو۔ خیر تو ہے؟ ان کا انداز مشکوک سا تھا۔ بولے مت، یہ صرف آپ کی فیملی نہیں ہے، میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان سب لوگوں کو دیکھنے اور ملنے کا۔ خیر یہ بتائیں، آج یہ عمر رسیدہ جج صاحب نے ہسپتال کا رخ کیوں کر لیا؟ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ جیسے تم تو نہیں جانتے ہوگے۔ جانتا تو میں ہوں، لیکن پھر بھی بیمار کے منہ سے اس کا حال سننا ایک الگ چیز ہے۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھی دوا کی شیشیوں کی جگہ آگے پیچھے کرتا بول رہا تھا۔ میرا سلطان سے بات کرتے وقت وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا۔ اسے شاید ڈر لگتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیں گے۔ شمس نے میری زمین بیچ دی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور افسوس بیک وقت در آئے تھے۔ غلط، مسٹر شمس نے آپ کی زمین کا بس سودا کی ہے، بیچی نہیں۔ اب تک کاغذات آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ اس زمین کی اٹارنی آپ کے پاس ہے، تو کوئی کیسے اسے بیچ سکتا ہے؟ آپ کا بھائی پارٹی سے مل سکتا ہے، سودا کر سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ وہ اب بھی دوائیوں کی شیشیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی اور خوشی بھی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے، وہی بے نیاز لہجہ۔ لیکن فرحاد نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا۔ فرحاد کو یہ آدھی ادھوری خبر بھی میں نے دی تھی۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے ابھی میراث سلطان اس کو کوئی تمغہ دیں گے۔ اور ایک اور بات، آپ کا سیکٹری کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسا کریں اس کو نکال دیں اور مجھے اس کی تنخواہ جتنے پیسے دے دیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ ویسے بھی اس سے زیادہ تو آپ کے کام میں کر دیتا ہوں۔ کیا کرو گے اتنے پیسے؟ وہ مسکرائے تھے۔ پیسوں میں کھیلوں گا، آپ کو پتا تو ہے میں کتنا پیسہ پرست ہوں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کبھی کمپنی چکر لگاؤں اور شمس سے کہوں ذرا میرا حصہ تو رکھیں میرے ہاتھ پہ۔ سچ ہاتھ بہت تنگ ہے آج کل۔ بدتمیز، ریلیشن شپ ٹائٹل نہیں استعمال کر سکتے تو جناب یا سر ہی کہہ لو۔ اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ معراج نے بات بدل لی تھی۔ میں ہیون کو حالے اور حسن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حالے کی شادی پہ اس کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب وہاں کی باغ دوڑ کسی جوان اور مضبوط ہاتھوں میں دے دوں۔ حالے کی شادی؟ ان کا رشتہ کب ہوا؟ اس نے گردن اٹھائی تھی، باقی ساری باتیں جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے سفیر کے ساتھ، بہت خوش ہے، وہ عام سے لہجے میں بتا رہے تھے۔ عمر دوبارہ گردن جھکائے ان شیشیوں پہ جھک گیا تھا، لیکن اس بار اس کو ساری ترتیب بھول گئی تھی۔ کون سی شیشی کہاں رکھنی ہے؟ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ بہت دیر بعد بولا تھا۔ اس کو کچھ برا لگا تھا، بہت برا۔ تمہیں تو سب پتا ہوتا ہے، انہوں نے طنز کیا تھا۔ عمر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ آپ ہیون کو بے شک حالے کے نام کر دیں، لیکن پاور آف اٹارنی مجھے دے دیں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ وہاں کوئی سازش، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں تھا، بس فکر تھی، مخلصی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ ہاتھ وہی مضبوط ہوتے ہیں جن کو کسی ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ؟ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تھے۔ یہ بے خوف ہیں، یہ نڈر ہیں، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ آپ کی بیٹی؟ ان کے دونوں ہاتھ خوف زدہ ہیں، ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ آپ کو شمس اور سفیر پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں جس گھر کا ایک فرد آپ کی زمین کا سودا آپ کی اجازت کے بغیر کر آتا ہے۔ کل کو یہ زمین ان کی بہو کی پراپرٹی ہوگی۔ سوچیں وہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اصلی با اعتماد لہجے میں بول رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ میرا سلطان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ویسے تم میری پراپرٹی کے معاملات پہ اتنی نظر کیوں رکھتے ہو؟ ان کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی تھیں۔ ظاہر ہے آپ کا وارث ہوں، آپ خود ہی تو کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہوں میں، پھر آپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حصہ ہوا نا۔ میں تو بس اپنے حصے پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ گال کا گڑا واضح ہوا تھا۔ ایک دھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں، سمجھے؟ وہ خفگی سے بولے تھے۔ دیکھ لیں گے۔ ویسے یہ مرزا کے کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکلنے لگے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو گورنر ہاؤس کی ہوا کھلواؤں اس کو، یا پھر 2 دن کے لیے اٹھوا لیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟
میراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تب تم ایسے نہیں ہوتے تھے عمر، تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں رنج سا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں میں معصوم تھا، ہے نا؟ اس دنیا میں آپ کو قدم قدم پہ بیڑیے ملیں گے جج صاحب۔ ان بیڑیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑا بیڑیا بننا پڑتا ہے۔ میں نے بھی بس وہی کیا۔ میں اب وہ معصوم عمر نہیں رہا، اب میں ایک ایسا بیڑیا بن گیا ہوں کہ اگر کسی سے ذرا بھی خطرے کی بو محسوس ہوئی تو چیڑ پھاڑ دوں گا۔ مجھے ایسا وقت نے بنایا ہے جج صاحب، کوئی بھی شوق سے ایسا نہیں بنتا۔ وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں اپنے جوگرز پہ جمی ہوئی تھی۔ کہا نا وہ ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا۔ خیر، شادی کب کر رہے ہو؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، کچھ دنوں میں اس کو پرپوز کروں گا شادی کے لیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ عام تھا لیکن اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ میراج سلطان خوش ہوئے تھے، بے حد خوش۔ تمہیں یقین ہے وہ ہاں کر دے گی؟ مجھے یقین ہے وہ نہ کر دے گی، وہ فوراً سے پہلے بولا تھا۔ ان کی خوشی ماند پڑ گئی تھی، جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو پھر پرپوز کرنے کا مطلب؟ انہوں نے دانت کچکچائے تھے۔ میں رسک لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں یہ پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بھی لے چلو ساتھ، میں اس کو دیکھ ہی لوں گا، شاید میرے بات کرنے سے مان جائے۔ آپ سے بات ہی تو نہیں کروا سکتا۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑایا تھا کہ بمشکل خود سن پایا ہو۔ کچھ کہا؟ جی میں نے کہا کہ آپ جیسے عمر رسیدہ لوگوں کا ہم جیسے جڑی جوانوں کے ساتھ کیا کام؟ ویسے سنا ہے اس جڑی جوان کو جب گولیاں لگی تھیں تو ایک لڑکی اس کو کندھے پہ ڈال کر ہسپتال لے کر گئی تھی۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جج صاحب سے ان کی محبوب بیوی ناراض ہیں، اس لیے وہ آج کل ذرا اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ اس نے بھی طاق کر نشانہ لگایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ سفیر اور بخش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ عمر نے پی کیپ چہرے پہ آگے کو کر لی اور لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکل گیا۔ سفیر نے اس کو جاتے دیکھا تھا، بخش کے ہاتھ میں کچھ ادویات کے شاپر تھے۔ اس نے بھی مڑ کر اس سیاہ شرٹ والے نوجوان کو دیکھا تھا۔ یہ کون تھا بڑے پاپا؟ ہے ایک بہت قریبی، تم نہیں جانتے بیٹا۔ سفیر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے ان کو اٹھانے لگا تھا۔ ان کو گھر جانا تھا۔ یوسف سلطان اپنے کسی دوست کی عیادت کو گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تب تک مہر، حالے اور فروا کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دادا جان لون میں بیٹھے تھے جب مہر ان کے اور اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ فروا اور حسینہ بیگم بھی اس وقت لون میں موجود کرسیوں پہ بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق اس کے ساتھ صبح واک بھی کرتے تھے، چائے بھی پیتے، اس کا لایا کھانا بھی کھاتے۔ غرض کہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح گھر والوں نے ان کی ناراضگی پہ سوال نہیں اٹھایا تھا، بالکل اسی طرح سلطان منزل کے مکین اس صلح پہ بھی خاموش تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کے لیے چائے بنا کر کپ ان کو تھمایا تھا۔ اسی وقت حالے لون کی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ حالے کو دیکھ کر دادا جان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ اب ان کے نزدیک آ گئی تھی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے اپنے بازو وا کیے تھے۔ مہر کا تھمایا ہوا کپ انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ حالے ان کے پاس آتے ہی جھک کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میڈا سکون، یوسف سلطان پورے کا پورا تم پہ قربان، اس کی آل اولاد تم پہ واری۔ مجھے مکھن لگا رہے ہیں آپ، سب سمجھتی ہوں میں۔ وہ ان سے الگ ہوتے ان کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھتی بولی تھی۔ فروا نے مہر کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا، گویا کہہ رہی ہوں وہ حالے کے لیے ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ مہر نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ مہر ماں، حالے کے لیے بھی چائے بنا دو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے تھے۔ حالے کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حسینہ ان سب سے بے نیاز چائے کو گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہی تھی۔ میں چائے نہیں پیوں گی دادا جان، کافی کا کہہ کر آئی ہوں، نرگس کو آتی ہی ہوگی۔ پھر میں بھی چائے نہیں پیوں گا۔ انہوں نے میز پہ رکھا کپ تھوڑا اور دور رکھ دیا تھا۔ مہر کو لگا تھا جیسے انہوں نے چائے کا کپ نہیں مہر کو بیچ سے اٹھایا ہو، لیکن خاموش رہی۔ حالے، تمہارے بابا اب تک کیوں نہیں آئے بیٹا؟ حسینہ نے گردن موڑ کر پوچھا تھا۔ حالے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فروا بول پڑی۔ آپ کے میراث سلطان صاحب نے میرے شوہر شمس سلطان پہ پوری فیکٹری کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اور پھر
अपना ही ब्लड प्रेशर और शुगर हाई करवा कर हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं, महर और हाले वहीं से तो आए हैं अभी। और मेरा बेटा अब तक भाई साहब की चाकरी में मसरूफ है। मेरी होने वाली बहू ने बताया नहीं क्या आपको? वो बेज़ाहिर मुस्कुराते हुए कांटदार लहजे में बोल रही थी। हाले ने बेख्तियार माथे को हाथ लगाया था, जबकि यूसुफ सुल्तान और हसीना को तो जैसे सांप सूंघ गया था। महर बगैर कुछ बोले दादाजान की छोड़ी हुई चाय पीने लगी थी। उसका दिल जल रहा था। चाय बदमज़ा और ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसको जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसी वक़्त शम्स की गाड़ी पोर्च में रुकी थी। वो लंबे-लंबे डग भरते अंदर की जानिब जा रहे थे। फरवा भी उठकर उनके पीछे चली गई थी। वो ज़ख्मी शेर की तरह अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे थे। कोट उतारकर दूर फेंक दिया था। चेहरे पे बेतहाशा गुस्सा था। ड्रेसिंग की आधी चीज़ें ज़मीन की नज़र हो चुकी थी। वो बार-बार चेहरे पे हाथ फेरकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश करते। उसी वक़्त फरवा कमरे में दाखिल हुईं। उनको देखकर शम्स ने चेहरे के ज़ाविये बिगाड़े थे। मैं इस वक़्त तुम्हारी मकरूह शक्ल नहीं देखना चाहता। बेहतर होगा तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो अपने लहजे को बामुश्किल नॉर्मल रखते हुए बोले थे। 1000। वो बाजू सीने पे बांधे अजीब से लहजे में बोली थी। शम्स ने रुककर अचंभे से उनको देखा था। 1000 लोगों के सामने उन्होंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा, तुम्हें गालियां दी। उनकी आंखों का तमस्खुर, आह! शम्स ने खुद को जिल्लत की अथाह गहराइयों में डूबता महसूस किया। उस दिन तुमने सफ़ीर के रिश्ते के लिए हाँ इसीलिए की थी ना, ताकि तुम्हें हाले का हिस्सा भी मिले। तुम जानते थे हाले के हिस्से में हेवन भी आएगा, और वो ज़मीन भी। तुमने अपने बेटे को बेचा। शम्स, तुम कैसे कर सकते हो ये? तुम इतने लालची, इतने इमोशनलेस कैसे हो गए? शम्स चंद लम्हे खामोशी से उनको देखते रहे, और जब बोले तो उनके लहजे में आग सी तपिश थी। 20 साल, 20 साल पहले उस होटल रूम में जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरे सारे इमोशंस नोच लिए। उस मंज़र ने मेरे दिल से मोहब्बत नोच ली। उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात और पैसे के लिए जीता हूँ। मेरा वाहिद इश्क मेरी कंपनी है। फरवा ने डिबडिबाई आँखों से उनको देखा था। मैंने वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया था शम्स। मैं वहाँ तुम्हारे लिए गई थी। अगर वो जापानी बिजनेसमैन तुमसे डील ना करता तो तुम सड़क पे आ जाते। मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। तुम मेरा इश्क हो। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। उनका लहजा रुंधा हुआ था। मस्कारे से लदी आंखों में आंसू थे। क्या मैंने कहा था तुम्हें ये सब करने को? वो दाढ़े थे। अपनी बदकिरदारी को मुझ पे मत थोपो, जाहल औरत। मैं कंगला हो जाता, दिवालिया हो जाता, सड़क पे आ जाता या भीख मांगता। मुझे फर्क ना पड़ता अगर तुम मेरे साथ वफादार रहती। मैं तुम्हारी वफादारी को यहाँ सीने पे हाथ रखा था, यहाँ रख कर कहता मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तुमने तुमने मेरा मान तोड़ दिया, मेरा गुरूर छीन लिया। मुझे बर्बाद तो तुमने किया फरवा। अब तुम मुझे अपनी बदकिरदारी की जस्टिफिकेशन दोगी? अब तुम कह रही हो तुम शर्मिंदा हो? उनके लहजे में तनफ़ुर था, दुख था, नफ़रत थी। बल्कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं फरवा। मैंने अपने भाई का हक मारा था ना। मैंने उसके साथ जुल्म किया था, मुझे उसका बदला मिल गया। किसी का हक मारना इतना आसान नहीं होता, मैंने जान लिया। मैंने कई बार वहीद को ख्वाब में देखा था, उदास, मगमूम, परेशान। लेकिन उस रात, फरवा, उस रात वो कह लगा रहा था। उसकी वो खोखली हंसी मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुमने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है फरवा। मैंने खुद के साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं बदनीयत हो गया था। बाबा जान सही कहते थे, बदनीयतां दे गढ़ नहीं वसदे। लेकिन मैं नहीं समझा, मैंने खुद के साथ जुल्म किया, बड़ा जुल्म। वो आज़रता से लगते थे। मैंने वो सब कुछ हमारी फैमिली के लिए किया, हमारे बेटे के लिए किया शम्स। उनके आंसू मुसलसल बह रहे थे। तुमने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया। तुम्हें नए-नए मर्दों की आदत थी। पहले वहीद, फिर मैं, इसके बाद वो जापानी बिजनेसमैन, और न जाने कितने लोग, कितने मर्द और होंगे। और किस बेटे की बात कर रही हो तुम? पता नहीं वो मेरा बेटा है भी या नहीं। उन्होंने बोलकर सर झटका था, और बस ये बात फरवा के दिल में निश्तर की तरह खुभ गई थी। शम्स, वो चिल्लाई थी, ना ना ना, चिल्लाना मत। तुम इस पोजीशन में नहीं हो हनी। आवाज़ उठाने को, चिल्लाने को साफ सुथरा किरदार होना चाहिए।
बात में वज़न पैदा करने को दयानतदारी होनी चाहिए। खुद पे एतमाद करवाने को अपनी वफ़ा साबित करना पड़ती है। और तुम मेरी जान, तुम्हारे पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो, मेरे पास तुमसे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। वो बेज़ारी से कहकर अपना लैपटॉप उठाए सोफ़े पे जा बैठे थे। वो कदम-कदम चलती ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी हो गई थी। वो खामोश थीं, बिल्कुल खामोश, जैसे पत्थर का बुत हो। काफ़ी देर बाद जब वो बोलीं तो उनकी आवाज़ में बरसों की थकन थी। मैंने इस शादी को बचाने की हमेशा कोशिश की, तुमसे मोहब्बत की, इश्क किया। उनका हाथ अपनी गर्दन में पहने नाजुक से हीरो के नेकलेस पे था। तुम्हारे लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि खुद को भी बेच दिया। अब वो इस नेकलेस पे हाथ फेर रही थी, मोहब्बत से, नरमी से। मुझे लगा था तुम हमारे बेटे की वजह से इस ताल्लुक को निभा रहे हो, लेकिन नहीं, तुम तो उसको अपनी औलाद ही नहीं मानते। तुम सब यूसुफ सुल्तान की सारी औलाद को अपना बरम बहुत अजीज है। तुम मुझे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हारा बरम टूट जाएगा, तुम्हारी चॉइस पे बात आ जाएगी। वो नगीन, उसने वहाज की मारे बर्दाश्त की, लेकिन कभी 1 रुपया भी मांग कर नहीं लिया। उसको भी अपना बरम रखना आता था। और वो दी लेजेंडरी मिराज सुल्तान, उनकी बीवी, उनको तो ये तक नहीं पता कि उनका शोहर मरा या जिंदा है, लेकिन वो उफ तक नहीं करते। तुम लोगों की गर्दन नहीं झुकती, अकड़ नहीं टूटती, लेकिन इस बार गर्दन भी झुकेगी, अकड़ भी टूटेगी। इस बार मैं तुम्हारी शहर काटूंगी। और उन्होंने इतनी जोर से खींचकर नेकलेस गर्दन से उतारा था कि हल्की हल्की खराशें पड़ गई थी, गर्दन सुर्ख होने लगी थी। यह नेकलेस तुमने मुझे हमारी शादी पे दिया था। आज हमारी शादी खत्म हो गई, हम दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया। उनकी आवाज़ में कर्ब था, आंखें खुश्क, ऐसे जैसे दरिया खुश्क होते हैं। शम्स खामोश मगर चुभती नज़रों से उनकी पुश्त को देख रहे थे। मैंने तुमसे, मेहर से और सफ़ीर से बहुत मोहब्बत की, लेकिन तुम सब ने मुझे दुख दिए। सफ़ीर ने मेरी बात ना मानकर, मेहर ने अपनी मर्जी करके, और तुम्हारे दुखों का कोई हिसाब नहीं मेरे पास। शम्स, तुमने मुझे सबसे ज़्यादा तकालीफ दी हैं, बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे, लेकिन वो अब उनकी तरफ मुड़ी थी। लेकिन मैं शम्स, मैं कभी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे गुनाह छुपाऊंगी, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हारी गलतियां माफ़ करूंगी, तुम सबको तुम्हारे बुरे वक़्त से खींच कर निकाल लाऊंगी। मैं तुम सबका साथ दूंगी, हर वक़्त, हर मामले में, हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, साए की तरह, गुनाहों की तरह, फरिश्तों की तरह, शैतान की तरह। मुझे जो बनना पड़ा मैं तुम तीनों के लिए बनूंगी। उस रात तुमने होटल रूम में जो कुछ देखा, मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। अगर दोबारा मौका मिला, अगर दोबारा तुम पे वक़्त पड़ा, तो मैं फिर वही सब करूँगी, क्योंकि मैं तुम तीनों से मोहब्बत करती हूँ। तुम तुम्हें हेवन चाहिए ना? मैं तुम्हें लाकर दूंगी। मेहर को सफ़ीर और यूसुफ सुल्तान चाहिए, मैं लाकर दूंगी। उनके रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे थे। शम्स ने नागवारी से सर झटका था। तुम्हारा हुस्न और जवानी तो डल गई है, अब क्या बेचोगी? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ फरवा, मेरे मामलात से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, मुझे हेवन चाहिए और मैं लेकर रहूँगा। बहुत कर ली गुलामी, अब मैं अपनी सल्तनत बनाऊँगा। तुम्हें पता है, मैंने भाईजान से भी झूठ कहा। मैंने इस ज़मीन का सौदा 5 गुना ज़्यादा में किया था, और वो लोग वहाँ एक होटल बना रहे हैं, एक 7 स्टार होटल। मुझे इस होटल में 20% देने को राज़ी हैं। फ़हीम साहब, दादा जान को बाई से बड़ा प्यार था। मैं कभी नहीं समझ सका, क्योंकि वो हमेशा कहते थे असली सुल्तान तो मेराज है। मैं उनकी बात पे गौर नहीं करता था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। वो उनसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि बाई ज़हीन थे। बाबा ने सारी ज़िंदगी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा जमा किया, लेकिन बाई ने एक ही बार प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी ऐसी जगह के सोने के भाव बिके। जब बाबा ने उनको फंड्स देने चाहे तो उन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और जब दोबारा डोनेशन दी तब उन्होंने अपने हॉस्पिटल के लिए मशीनरी खरीदी। मैं कभी उनके जैसा ज़हीन नहीं बन पाया, लेकिन तुम देखना फरवा, हेवन मेरा होगा, मेरा किला बनेगा वहाँ, मैं हुकूमत करूँगा वहाँ, और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती।
सो बेहतर है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मलून औरत, अब किसी और का हुस्न, किसी और की जवानी बेचूंगी। वही जिसका हुस्न मुझसे ज्यादा मकबूल है, जिसकी जवानी अभी जोबन पे है, जिससे मेरे कई हिसाब बाकी हैं। अपने सारे हिसाब लूंगी मैं। वो बोलकर कमरे का दरवाजा खोलती बाहर निकल गई थी। शम्स ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तकरीबन आधा घंटे बाद उनकी उंगलियों ने कोई पैगाम टाइप किया था और फिर सेंड का बटन दबा दिया था। वो एक लाइन पे मुश्तमिल पैगाम उड़ता हुआ गया था और मतलूबा शख्स को मौसूल हुआ था। उस पैगाम में लिखा था, मैं शम्स सुल्तान की बीवी फरवा सुल्तान हूँ। मुझे फ़हीम मिर्ज़ा से मिलना है अर्जेंट। अपने बॉस से कहो मेरे लिए वक़्त निकाले। अब उनकी मुतमिन नज़रें दूर दूर तक फैले स्याह होते आसमान पे जमी थी। छिले हुए आलू, मैंने कहा ना तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे। एक बात समझ नहीं आती। मेराज सुल्तान हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। अब वो दोनों उनके दाएं बाएं बेड पे बैठे लड़ने में मसरूफ़ थे। बाबा आप देख रहे हैं ना इसको, ये मुझे मेरे दोस्त से मिलने ने इससे मना कर रही है। हसन मिराज को बीच में घसीट लाया था। गुलाम हसन, बाबा को बीच में मत लाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो गुर्राई थी। बेटे आप दोनों मेरे सर पे तो वैसे ही सवार हो। जब से आए हो खिदमत कम और लड़ाई ज्यादा की है। अब मुझे मसला बताओ, दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देती तुम इसको? वो उठकर बैठ गए थे। बाबा आपको पता भी है वो लड़का स्मोकिंग करता है। मैंने खुद उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखी हैं। वो झुंझला सी गई थी। वो बहुत पहले की बात है बाबा। अब उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। वो बहुत नेक हो गया है। 4 वक्त की नमाज पढ़ता है। बस फजर कज़ा हो जाती है, लेकिन उसकी तो खैर है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर ही लेगा। एक नशे कभी नहीं सुधर सकता। जिसने एक बार शराब या सिगरेट पी लिया, वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। फिर तुम अपने बाबा को देखो बेटे। वो सीने पे बाजू बांधे संजीदा से लहजे में बोले थे। क्या मतलब? उन दोनों की आंखों में हैरत थी। तुम्हारा बाप भी एक नशेई ही था, एक शराबी। वो शर्मिंदा से लहजे में बोले थे। आप मजाक कर रहे हैं ना बाबा? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी वजह से ही ऐसा कह रहे होंगे, है ना? हसन हैरत ज़दा सा कह रहा था, जबकि हाले खामोश थी। उसको पता था उसका बाप ऐसे मजाक नहीं करता। उन्होंने हसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी शादी को तकरीबन 9 साल होने वाले थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रहती थी। मैं भी बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था। औरत अगर परेशान हो तो रो धो कर घर के काम काज त्याग कर सोग मना सकती है। मर्द बहुत मजबूर होता है। वो रो नहीं सकता, वो काम काज नहीं त्याग सकता। उसको लड़ना पड़ता है। मैं भी लड़ा, लेकिन एक जगह आकर मैं थक गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वो इन दोनों की तरफ नहीं देख रहे थे। वो सामने दीवार को देखते बोल रहे थे। इन ही दिनों कुछ दोस्तों की संगत में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और रात को नशे में दूध वापस आता था। इस तरह मेरी परेशानी वक्ती तौर पे कम हो जाती थी, वक्ती सुकून मिल जाता था। गुनाह में लज्जत होती है, मैं उस लज्जत का आदी हो गया था। यहाँ तक कि मेरा काम डिस्टर्ब होने लगा। मैं चिड़चिड़ा हो गया। इसी तरह काफ़ी अरसा गुजर गया। मेरी यही रूटीन रही और फिर एक दिन मैं अपने जूनियर नफीसा हयात से मिला। हम दोनों एक जगह बैठे बातें करते रहे। बहुत सी बातें हुई, काफ़ी पी गई। मैंने उसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। नफीसा की ये एक आदत बहुत अच्छी थी। वो आपको जज नहीं करेगी। अगर आप कत्ल कर दो और फिर उसके सामने चले जाओ, वो तब भी आपको जज नहीं करेगी। उसने मुझे भी जज नहीं किया। उसने मुझे एक हल बताया। वो दोनों बहुत गौर से उनको सुन रहे थे। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी एक बुराई या बुरी आदत को अल्लाह के लिए छोड़ दे, तो अल्लाह उसको बदले में उससे बेहतर नवाजता है। अल्लाह उसको इनाम देता है। अल्लाह खुश होता है। वो बोलकर चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता था, ना रिश्वत लेता था, ना किसी का हक मारा था, ना कभी बीवी, वालदेन, रिश्तेदार या पड़ोसियों के हकूक खाए थे। 5 वक्त का नमाजी था। मैं बाकायदगी से कुरान पढ़ता था। फिर ऐसा कौन सा गुनाह था, कौन सी बुराई मेरे अंदर थी? और फिर मेरे दिल से आवाज़ आई, मैं, खमर, वाइन, शराब। 4 मुख्तलिफ अल्फाज, लेकिन मानी एक ही, गुनाह।
اور پھر اس دن اس کیفے میں بیٹھ کر میں نے شراب کو اللہ کے لیے چھوڑا۔ یہ آسان نہیں تھا، مجھے خود پہ بند بٹھانے پڑے، خود پہ پہرے دینے پڑے، خود کو اذیت دی۔ کافی لوگوں نے کہا کہ اس طرح تم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس کو خود سے آہستہ آہستہ دور کرو۔ لیکن میں سمجھ گیا تھا، کچھ برائیوں کو نوچ کر ان کی جڑوں سے کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے، اور میں نے یہ کیا، تمہارے باپ نے یہ کیا۔ اس کے 2 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ فیلنگز، وہ کیفیت، وہ بیان سے باہر ہے۔ ساری دنیا مجھ سے پوچھتی ہے، میراث سلطان، تم حالے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ میں انہیں کیا بتاؤں؟ اولاد سے تو محبت ہوتی ہی ہے، لیکن حالے تو انعام بھی ہے، خدا کا تحفہ۔ میرے اللہ نے مجھے برائی چھوڑنے کا بدلہ اتنا اچھا دیا کہ میں آج تک اس کا شکر گزار ہوں۔ حسن نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ اور میری باری؟ تب کیا ہوا تھا وہ بھی بتائے نا، اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور پھر میراث سلطان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہاری باری پہ تو کچھ خاص نہیں ہوا بیٹے۔ کچھ تو ہوا ہوگا، کچھ خاص، اماں سے پوچھے نا، شاید ان کو کچھ پتا ہو۔ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں بچے، تم نارمل ہو لیکن میرے لیے بہت خاص ہو۔ اور حسن کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی، جبکہ حالے نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نہیں بول رہا آپ لوگوں سے، اس کی باری پہ تو اتنی بڑی فلم بنا لی، اور میری باری پہ ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی نہ دکھا سکے آپ۔ میں ناراض ہوں حالے، میرا فون دو مجھے، بس میں جا رہا ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے بول رہا تھا۔ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ حالے کی عادت تھی، اس کی اور حسن کی جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ اس کا موبائل کہیں چھپا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، ایک دن ایسا پھنسو گی نا، میرا موبائل چھپانے کے چکر میں یاد رکھو گی، اس نے دمکایا تھا۔ اچھا میری رہنمائی فرما دیں مستقبل کے پیر صاحب، کہ ایسا کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات اللہ نہ کرے کچھ ہو، دوسری بات اگر کچھ ہو گیا نا تو جب وہاں سے کالز کرتی رہو گی نا تب پتہ چلے گا تمہیں، کیونکہ مس حالے سلطان آپ کو صرف اور صرف حسن سلطان کا نمبر زبانی یاد ہے، وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہو۔ ہوں، دیکھ رہے ہیں بابا یہ کس طرح بد دعا دے رہا ہے۔ اسی وقت حسینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان کے پیچھے نرگس سوپ کا بول لیے آ رہی تھی۔ چلو دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب اپنے بابا کو تنگ نہ کرو، انہوں نے آتے ہی جھڑکا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے اٹھ کر نکل گئے تھے۔ ابھی حسن نے حالے کو موبائل واپس دینے کے لیے منانا بھی تھا۔ 18 سال، 18 سالہ عمر حیات اپنی ہیوی بائک پہ کالج سے گھر جا رہا تھا۔ اس نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا، دھوپ کی تمازت سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، ذرا سی بھی نہیں۔ نفیسہ اس کی اسی عادت سے پریشان تھی۔ وہ اگر گرمی میں ذرا دیر کو بھی باہر نکلتا تو واپسی پہ یا تو غصے سے بھرا ہوا آتا یا پھر نڈال۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا قد کافی نکل آیا تھا، سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی تھی، بال مزید گھنے ہو گئے تھے اور ہمہ وقت ماتھے پہ گرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ کی نسیں ابری ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے 1-2 سال بڑا ہی لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے ذرا دور ہی تھا جب ایک گرلز کالج سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی اس کی بائک کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اگر وہ بر وقت بائک کو نہ سنبھال لیتا تو آج اس لڑکی یا عمر میں سے کوئی ایک ہی بچتا۔ وہ حسب معمول غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بائک کو سٹینڈ پر لگا کر اتر آیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی سیاہ رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی۔ یہ کیا حرکت تھی بی بی؟ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگ جاتی تو ہم دونوں کتنی مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا، وہ بس جھنجھلایا ہوا تھا۔ عمر میں اقصا ہوں۔ اس لڑکی کی باریک سی آواز پہ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب تک گھر کیوں نہیں گئی؟ تمہاری چھٹی کو تو کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میری وین والا نہیں آیا آج، سب لڑکیاں بھی چلی گئی ہیں، میں اکیلی کیسے جاتی؟ میں نے تمہیں آتے دیکھا تو سامنے ٹھہر گئی، مجھے ساتھ لے چلو پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا رکو میں تمہارے لیے رکشہ رکھواتا ہوں کوئی، پریشان مت ہو، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اس نے تسلی دی اور رکشہ ڈھونڈنے سڑک کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اقصا نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ نہیں عمر، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے اگر ذرا سی بھی اور دیر ہو گئی، وہ میرا کالج بند کر دیں گے، پلیز تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔
वो अब रो देने को थी। उमर तसब्सुस में पड़ गया। लेकिन मेरे पास तो बाइक है, मैं तुम्हें इस पे कैसे ले जाऊं? सारा मोहल्ला बातें करेगा। ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। नदीम भाई मुझे वैसे भी पसंद नहीं करता। उफ, अब तुम रो तो मत। वो अजीब सूरत हाल में फंस गया था। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे साथ ले चलो, अब्बा मुझे मार देंगे। वो अब हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी। अच्छा अच्छा, तुम रो मत, आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन गली में पहुंचकर तुम्हें उतार दूंगा, आगे तुम खुद ही जाना। वो इतने पे ही खुश हो गई थी। उमर ने अपना कॉलेज बैग अपने पीछे रख लिया कि उन दोनों के दरमियान मुनासिब फासला रहे। उसका इरादा था कि गली में पहुंचते ही वो अक्सा को उतार देगा, लेकिन शायद आज राजों से पर्दा उठने का दिन था। वो जैसे ही गली में दाखिल हुआ, नदीम सामने ही पुरचून की दुकान पे खड़ा था। उमर के पीछे बाइक पे अक्सा को बैठे देखकर उसका खून खोल उठा। उमर ने भी उसको देखा था, लेकिन रुका नहीं। उसने बाइक को सीधा अपने घर के सामने लाकर रोका था। अक्सा का घर साथ ही था। नदीम पीछे से बकता जुकता आ रहा था। अक्सा का खून खुश्क होने लगा था। तुम मुझे वहीं उतार देते उमर, अब्बा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब वो सख्त परेशान थी। तुम घर जाओ, नदीम भाई को देख लेता हूँ मैं, वो संजीदगी से बोला था। तब तक नदीम भी वहां पहुंच गया था। उमर को देखते ही वो उसके करीब आया और खींच कर एक थप्पड़ उमर के चेहरे पे दे मारा। अभी उसने एक और थप्पड़ मारने को हाथ ऊपर किया था कि उमर ने बरवक्त उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पे हाथ उठाने की? वो गुड़ाया था और नदीम को दोनों हाथों से धक्का दिया था। उमर जवान था, सेहतमंद था। एक ही धक्के से नदीम लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। चीखों पुकार की आवाज पे मोहल्ले के लोग निकल निकल कर आ रहे थे। नदीम की बीवी सीने पे दो हथड़े मारकर लोगों को जमा कर रही थी। नदीम दोबारा उठकर आया था और उमर को गालियां बकने लगा था। अरे गंदा खून, न जाने कहाँ से उठाकर ले आई नफीसा। अब ये हमारे घरों की इज्जतों पे हाथ डालने लग गया है। इसने मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की है, मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला है। वो चीख चीख कर लोगों के हजूम को बता रहा था। बकवास करते हो तुम, झूठ है ये। मैंने तो बस तुम्हारी बेटी को लिफ्ट दी है। पूरा मोहल्ला गवाह है। सब ने उसको मेरे साथ आते देखा है। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। बुलाओ उसको, पूछो उससे, वो बरहमी से बोला था। अरे तुम सब तो जानते हो ना मेरी बेटी की कैसी पारसा है। और ये तो है ही गंदा खून। अरे इसके माँ बाप का भी पता नहीं है, न जाने कहाँ से उठाकर लाई थी इसको नफीसा। वो अब भी चीख रहा था, लेकिन उमर के कान साए साए करने लगे थे। मैं अपनी अम्मा का बेटा हूँ, उसने इन लोगों से ज्यादा खुद को यकीन दिलाया था। कौन सी अम्मा, कौन सी माँ? हाँ, तुझे तो कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी नफीसा। अल्लाह जाने किसका गुनाह हमारे सर थोप दिया। मेरी बेटी की इज्जत खराब कर दी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। या अल्लाह, अब हम कहाँ जाएंगे? कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? नदीम की बीवी अब जमीन पे बैठकर जोर जोर से चीख रही थी। नदीम अलग से उमर को गालियां दिए जा रहा था। सबको नदीम की बात पे एतबार था, किसी को उमर पे यकीन नहीं था। खाला, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बेटी की इज्जत को। वो पाक है, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस उसको लिफ्ट दी है। क्यों अपनी बेटी की इज्जत यूं उछाल रही हो यहाँ? वो शरीफ लड़की है, कुछ खुदा का खौफ करो। वो गुस्से और अफसोस के मिले जुले तासुरात लिए बोल रहा था। अपनी सफाई दे रहा था। उसको इस वक्त भी अंदर बैठी उस लड़की की फिक्र थी। नफीसा तो थी ही। गाली, गाली उसी वक्त हजूम में किसी ने नफीसा को गाली दी थी। और बस उमर के सब्र की हद खत्म हो चुकी थी। उसने नीचे पड़ी ईंट उठाई और उस आदमी को दे मारी। वो दर्द से दोहरा होकर गिर पड़ा। उसके सर से खून बह रहा था। उमर उसके ऊपर बैठकर उसको उसी ईंट के साथ मारे गया। मेरी माँ को गाली दी, जुर्रत कैसे हुई है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जुनूनी सा हो गया था। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? तुम सब लोग जलते हो मेरी माँ से। एक खुद मुख्तार औरत है वो, और यही बात तुम लोगों को हजम नहीं होती, इसीलिए इल्ज़ाम लगाते हो मेरी माँ पे। कई लोग उसके हाथ से ईंट लेने की कोशिश कर रहे थे, कोई उसको हटा रहा था, लेकिन वो जुनूनी बना उस आदमी को मारे जा रहा था। कोई नहीं जलता तेरी माँ से। जाकर पूछ अपनी माँ से, कौन है तेरा बाप? किसकी औलाद है तू? यहाँ मर्दानगी दिखा रहा है। इतना मर्द है तो जाकर अपने बाप का पता तो लगा। बल्कि तेरे जैसों के तो न जाने कितने बाप होंगे। नदीम ने जहर उगला था।
عمر خون سے تر ہاتھوں کے ساتھ اٹھا تھا اور زخمی شیر کی طرح ندیم پہ جپٹا تھا۔ لاتیں، مکے، تھپڑ، اس کو جو سمجھ آتا وہ اس کو مارے جاتا۔ وہ کراٹے چیمپئن تھا۔ اس نے کئی اور ایسے کورسز کر رکھے تھے۔ وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ ان لوگوں سے نپٹنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ان کی زبانیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ہجوم میں سے کئی لوگ اس کی ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے، کوئی اس کے باپ کا پوچھ رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا، لیکن وہ بس یہی پکارے جاتا: میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، تم سب جھوٹے ہو۔ اس کے گھر کا دروازہ توڑو، نکالو اس کی ماں کو باہر، آج دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ یہ ندیم کا بھائی تھا جو عمر کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سندھ کے لوگوں میں کسی کے گھر کا دروازہ توڑنا یا گھر میں گھسنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ اس پہ قتل تک ہو جاتے ہیں، یہ ان کی عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ عمر نے ندیم کو دور دھکیلا تھا، اب وہ اس کے بھائی کی جانب بڑھا تھا۔ میرے گھر کے دروازے کو ہاتھ مت لگانا، وہ گڑایا تھا۔ کیوں تیری وہ گالی، ماں گھر پہ کیوں چھپی بیٹھی ہے، ذرا نکل کر آئے نا، ہم بھی تو اس سے پوچھے تیرے جیسا بدذات کہاں سے اٹھا کر لائی، کس باپ کا خون ہے، یا پھر کتنے باپ ہیں تیرے؟ وہ بکے گیا۔ اس نے جیسے ہی عمر کے گھر کے دروازے کو ہاتھ لگایا تھا، عمر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ اس کا وہی ہاتھ اس کی کمر کی جانب موڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا تھا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ندیم سڑک پہ پڑا کرا رہا تھا، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی عمر اور نفیسہ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ جس آدمی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ندیم کے بھائی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن عمر کا غصہ اور غم کسی طور ختم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ اپنے دروازے پہ کھڑا تھا کسی محافظ کی طرح، وہ وہاں کھڑا گڑا رہا تھا: میں عمر حیات ہوں، نفیسہ حیات کا بیٹا، یہی میرا خاندان ہے اور یہی میرا نام، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے ندیم کی بیٹی سے کسی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی، میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، وہ پاک ہے، با کردار ہے۔ تم لوگوں کو اگر یقین آتا ہے تو یہی سچ ہے، اگر نہیں آتا تب بھی یہی سچ ہے۔ آج سے کئی سال پہلے نفیسہ بھی اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کر اسی طرح داڑ رہی تھیں۔ آج وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہوا تھا۔ اسی وقت پولیس موبائل وہاں آ کر رکی۔ 3-4 سپاہی اور ایک ASI مستعدی سے پولیس موبائل سے باہر نکلے تھے۔ محلے والوں نے شور مچا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے پولیس سے عمر کو گرفتار کرنے کو کہا۔ پولیس کے پوچھنے پہ عمر نے بس اتنا کہا تھا: ان لوگوں نے میری ماں کو گالی دی، میں نے ان کو مارا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پولیس موبائل میں بیٹھ گیا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ عمر کے ہاتھوں پہ اب بھی خون لگا تھا، اس کی وردی پہ بھی خون کے چھینٹے تھے۔ تھانے میں لے جا کر اس کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن FIR نہیں کاٹی گئی تھی۔ پولیس نے اس سے کسی کو فون کر کے بلانے کو کہا تھا۔ اس نے زری کو کال کروائی تھی۔ زری کو آئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ آ کر جا بھی چکی تھی، لیکن نفیسہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی اور پھر تقریباً رات کے 10 بجے نفیسہ آئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا، عمر 45 یا 50 کے قریب، سوٹڈ بوٹڈ سا وہ آدمی کوئی اعلیٰ عہدیدار لگتا تھا۔ SHO بہت ادب کے ساتھ اس آدمی سے بات کر رہا تھا: سائیں، اس لڑکے پہ اقدام قتل اور ریپ کیس بنتا ہے، پورا محلہ گواہ ہے اس بات کا کہ اس نے وہاب نامی آدمی کو اتنا مارا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ اس لڑکی کا باپ، اس نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی ہے اور اس لڑکی کے چچا کا بازو توڑ دیا ہے۔ سائیں، کھلم کھلا گنڈا گردی کر رہا تھا یہ لڑکا۔ وہ تو آپ کے حکم پہ میں نے FIR نہیں کاٹنے دی، ورنہ محلے والے تو اتنے مشتعل تھے کہ میرے 10 افسر بھی ان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ میں لڑکے کو ان کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اس کو بھی اسی طرح مارے جیسے اس نے ان لوگوں کے عزیزوں کو مارا ہے۔ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان پر کوئی عظیم احسان کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اپنے کام نکلوا سکے۔ اگر ان لوگوں میں اتنا ہی دم ہوتا تو اس وقت دکھا دیتے۔ اب ان کی مثال خالی برتن جیسی ہے، وہ بس شور ہی کر سکتے ہیں۔ اور بات اگر کیس کی ہے تو میں کرتی ہوں ان پہ کیس۔ بات FIR کی ہے تو کاٹے میری FIR۔ لکھے ندیم نامی شخص اپنے بھائی وہاب کے ساتھ میرے گھر میں چوری کرنے گھسا، اور جب میرے بیٹے نے ان کو پکڑا تو انہوں نے شور مچایا اور میرے بیٹے پہ زیادتی کا الزام لگا دیا۔ اس وقت میرے گھر سے 5 لاکھ کیش اور 10 تولہ سونا غائب ہے،
اور وہ تیسرا آدمی اس پہ لکھیں اب، وہ تیسرا آدمی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت اٹھا کر لاتا ہے اور اپنے گھر میں عیاشی کرتا ہے۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ میرا گھر آج بند تھا، میں شہر سے باہر تھی اور میرا بیٹا کالج گیا تھا، تو اس آدمی نے یہ موقع غنیمت جانا اور یہی عمل میرے گھر میں دہرایا۔ اس کے اس عمل میں ندیم اور وہاب دونوں شامل تھے۔ تو جب میرا بیٹا گھر آیا اور اس آدمی کو یہی عمل کرتے دیکھا، وہ مشتعل ہو گیا اور جب اس کو گھر سے نکالنے لگا تو اس نے میرے بیٹے پہ حملہ کر دیا اور پھر میرے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا سیلف ڈیفenس میں کیا۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو لکھیں، وہ لڑکی روز میرے بیٹے کو محبت بڑے رکے بھیجتی تھی اور اس کو ورگلانے کی کوشش کرتی تھی، اور جب میرے بیٹے نے اس کی پیش قدمی کو ٹھکرا دیا تو وہ لڑکی ان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی۔ وہ دبا دبا سا گھرا رہی تھی۔ بی بی خدا کا خوف کرو، وہ لڑکی با کردار ہے، ایس ایچ او نے ان کو ٹوکا تھا، اور میرا بیٹا وہ بد کردار ہے، وہ مرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گنہگار ہے۔ خوب کہی آپ نے بھی، اگر بات میرے بیٹے کے کردار پہ آئی تو سارے محلے کو بد کردار ثابت کر دوں گی، میں ایک ایک کو تھانے میں گھسیٹوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ عدالت میں کھڑے ہونا چھوڑا ہے میں نے، میرے اندر سے عدالتوں میں ہونے والی مکاری نہیں گئی، مجھے قانون مت سکھائیں۔ اور کوئی ہے باقی؟ کسی اور کو کوئی تکلیف ہے میرے بیٹے سے؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر پوچھ رہی تھی۔ بی بی آپ کیا چاہتی ہیں؟ اب ایس ایچ او گویا عاجز آ گیا۔